جھوٹ بولنے کی کب اجازت ہے؟ سنا ہے کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کن موقعوں پر اس کی گنجائش ہے؟ ارسلان سحر راولپنڈی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد توریہ ہے۔ یکذب یعنی جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، یعنی ایسے ذو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب، یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو ایسی ذو معنی بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہے اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ محبت تو ہوگی انسانیت کے ناطے، تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گول مول بات ہے، تو گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ صریح جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا، تو امام ابو حنیفہ جو ہے نا سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، بشرطے کہ تعویل کی گنجائش بھی ہو، تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے۔ رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو بھئی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں، یہ خود حدیث ہی میں توریہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو حدیث اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ یکذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو سچ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیمار ہوں، میں پیچھے ہی رہوں گا، تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے گویا روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں، بت پرستی کو سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ گول بات تھی، لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریہ کے معنی میں، جس کو توریہ کہتے ہیں نا گول مول بات کرنا، اس میں بھی آتا ہے، تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے دیگر ائمہ کے نزدیک تو صریح جھوٹ بھی جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے، اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے نا تو نہ بولیں سچ، خاموش رہیں اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کریں آپ۔ غسل واجب ہو تو کھا پی سکتے ہیں؟ ساجد صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر غسل واجب ہو تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی کھا سکتے ہیں، جو آپ تربوز کھائیں گے نا اس کو نہلا کے کھائیں آپ، ٹھیک ہے نا، خود غسل ضروری نہیں ہے، جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا وہ اس کا غسل ضروری ہے۔ پاکستان میں تو آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ گٹر کے پانی والی سبزیاں بھی مل رہی ہیں، ان میں اسپرے بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لہذا اس کو تو بالکل اچھی طریقے سے غسل دیا کریں، یہ جو پھل فروٹ ہم کھا رہے ہیں پھر کھایا کریں، خود غسل ضروری نہیں ہے۔